سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے نون لیگ اور آئی پی پی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور جاری ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ نون لیگ آئی پی پی کو لاہور میں 1 MNA 2 MPA کی سیٹ دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس پر تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف جیو نیوز لاہور رئیس انصاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رئیس صاحب بتائیے گا کچھ حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں یہ معاملات؟ دیکھیں جی، پارلیمانی بورڈ کے جو اجلاس ہوئے اس کے بعد یہ اب جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ اس بارے میں سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ جو بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں اب سوچا جائے، اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ آئی پی پی کے ساتھ چل رہی ہے اس میں وہ اتنی زیادہ سیٹیں دینے کو تو تیار نہیں ہیں، لیکن کیوں ان پہ دباؤ بھی ہے، تو جہاں تک ہمارے ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں علیم خان کو 1 سیٹ دی جا سکتی ہے، جبکہ وہ اون چودھری کے لیے بھی NA 127 اور 128 میں بھی خواہش رکھتے ہیں، لیکن وہ اس جگہ پر عطا تارڑ اور حافظ نعمان ہیں، لیکن وہاں نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اون چودھری کو PP 163 کی سیٹ دی جا سکتی ہے، جو 2018 میں ان کے بھائی نے PTI سے الیکشن میں جیتی تھی، PTI کی طرف سے۔ تو اور دوسری جو ان کی کوشش ہے کہ سیالکوٹ میں فردوس عاشق اوان کے لیے سیٹ لی جائے، لیکن وہ کسی طور پہ بھی نون لیگ دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہاں پہ ارمغان سبحانی ہے جو یہ سیٹ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ جی اچھا رئیس صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ ہے، اس پر نون لیگ کی قیادت کی جو مشاورت ہے وہ دوسرے روز بھی جاری رہی ہے، تو کوئی پارٹی قیادت فیصلہ کر پائی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں ابھی تک پارٹی قیادت اس پہ سوچ و بچار کر رہی ہے، بڑا اہم ہے۔ لاہور میں جو حلقہ 121 ہے اس میں ایاز صادق بھی اپنا موقف لے کے آئے تھے ہفتہ کے روز پارلیمانی بورڈ میں کہ وہ پارٹی پالیسی کے پابند ہیں، لیکن حلقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑتے نہیں ہیں۔ تو میں ضد تو کر سکتا ہوں، منوا بھی سکتا ہوں، لیکن پارٹی پالیسی کا پابند ہوں، اور ابھی اس معاملے یہ حل نہیں ہو سکا کیونکہ ابھی 119 اور 120 میں مریم نواز نے بھی کاغذ جمع کرائے ہیں۔ یہ بھی ابھی معاملہ شیخ روحیل کا اور ایاز صادق کا جو ہے ابھی حل کرنا ہے مسلم لیگ نے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ڈیٹیلز دی رئیس صاحب۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے آج طلباء و طالبات سے ملاقات کی اور ان کے سوالوں کے جوابات دیے۔ وزیر اعظم سے سوال کیا گیا کہ گیلانی نواز شریف کو ہٹانا ہو، عدالتیں رات 12 بجے بھی کھولی جاتی ہیں، قاسم کے ابا کو گرفتار کروانا ہو تو عدالتیں رات 12 بجے بھی کھول دی جاتی ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے جواب دیا کہ قاسم کے ابا کا مسئلہ یہ ہے کہ خود وزیر اعظم ہوں تو حمید کی اماں کے مسائل نظر نہیں آتے، اور پھر وہ ناموں کے جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، خود ہوں تو سب درست، دوسرا ہو تو سب غلط۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ریاستی اداروں سے فائدہ اٹھائے تو باپ بنا لیتا ہے، فائدہ نہ ملے تو وہ باپ سوتیلا ہو جاتا ہے۔ ایک بار سوچ لیں، باپ نہیں بنانا تو حتمی فیصلہ کریں اور خود باپ بن جائیں، پھر بچوں کی ذمہ داری بھی خود لینا پڑے گی۔ ہمسائے میں حمید کے والد سے نہیں کہنا ہوگا کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، اگر حمید کے ابا کی طرف دیکھے گا تو قاسم کے ابا کا مسئلہ خراب ہی رہے گا۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ پورے نظام میں عدل پر سنگین سوالات ہیں، انہیں ایڈریس کرنا ہوگا، تبھی کسی کا ابا، کسی کی اماں، کسی کی باجی یا وہ خود محفوظ رہے گا۔ سوال میں آپ سے اردو میں کروں گی، اور سوال یہ ہے کہ ہم نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹانا ہو یا نواز شریف صاحب کو ہٹانا ہو، یا ایون کہ اگر آپ نے قاسم کے ابا کو گرفتار کروانا ہو تو ہماری عدالتیں رات کے 12 بجے بھی کھول دی جاتی ہیں، لیکن جب بھی کوئی زینب مرڈر کیس یا موٹر وے گینگ ریپ کیس یا اس طرح کا کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو ہماری عدالتیں بند رہتی ہیں۔ نور مقدم کیس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری عدالت کھولتی رہی۔ My question to you is, isn't justice denied, justice late, justice denied? That's my only question. Thank you for asking in Urdu. اردو زبان مجھے بڑی پسند ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اردو کی ادائیگی میں مجھے کوئی مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی انگریزی دانی چھاڑنا چاہتا ہوں۔ دیکھو آپ نے پوری بات جو کی ہے، اپنے سوال میں اپنا جواب بھی میرے خیال میں دے چکی ہیں آپ، میرے لیے کہنے کو بہت کم چھوڑا ہے آپ نے، لیکن اس کے باوجود میں کچھ نہ کچھ ضرور کہوں گا اس پہ۔ یہ جو پورا کا پورا نظام عدل ہے اس پہ بڑے سنگین سوالات ہیں، اور جب تک اس نظام عدل کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے، اس میں کسی کا ابا ہو یا کسی کی اماں ہو یا کسی کی باجی ہو یا وہ خود ہو، محفوظ رہنا مشکل ہے۔ یہی آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے نا یہ نظام، اور وہ چند رہنما اصول ہوتے ہیں آپ کے،
مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں نا تو ان کو حمید کی اماں بالکل نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ ناؤنس کے جھگڑے میں پھنس جاتے ہیں۔ جب تک میں ہوں آج تو مجھے سب کچھ درست نظر آ رہا ہے، جب کل آپ اس جگہ پہ ہوں گی تو وہ مجھے درست نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ ایک تو اس رویے سے تبدیل کی ضرورت ہے، اور سیٹلڈ ہونا ہوگا اصولوں پہ، پرنسپلز پہ، کہ چاہے اس کا اطلاق مجھ پہ ہو یا آپ پہ ہو، پھر وہ یکساں ہو۔ ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ریاست کے چند ادارے ان سے میں مستفید ہو رہا ہوں تو میں ان کو والد کا درجہ دینا شروع کر دیتا ہوں، دیا ہے نا۔ جب مستفید نہیں ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر شاید سوتیلا باپ بنا لیتا ہوں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو سبجیکٹو انداز میں ہم تمام کو اس پہ سوچنا چاہیے، بولنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اگر واقعتاً ان کو والد نہیں بنانا تو ونس اینڈ فار آل فیصلہ کر لو اور پھر خود والد بنو۔ والد جب گھرانے کی سربراہی کرتا ہے نا تو ذمہ داری لیتا ہے، وہ پھر بچوں کے نان نفقے کا تمام کی تمام ذمہ داری خود اٹھاتا ہے۔ وہ پھر ہمسائے میں حمید کے والد سے نہیں کہتا کہ یار ذرا میرے بچوں کا خیال رکھ دینا۔ اگر حمید کے والد کی طرف دیکھے رہو گے نا تو قاسم کے ابا کا مسئلہ ذرا خراب ہی رہے گا۔ یہ اشتہاری گفتگو ہے کیونکہ آپ نے اشتہارے میں کی ہے، اس لیے میں جواب بھی اس میں دے رہا ہوں۔ کھل کے پوچھا ہو تو میں کھل کے بتاتا ہوں۔ جاپان میں ٹوکیو کے ہنیڈا ایئرپورٹ پر مسافر طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارہ لینڈنگ کے بعد ایئرپورٹ پر موجود کوسٹ گارڈ کے طیارے سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں کوسٹ گارڈ طیارے میں موجود 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کے بعد مسافر طیارے میں آگ بھڑک اٹھی، طیارے کا نیچے کا حصہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ مسافر طیارے میں سوار تمام 359 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ کوسٹ گارڈ طیارے پر 6 افراد موجود تھے۔ ایئرپورٹ کے تمام رن ویز پروازوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں گے اسرائیل غزہ کی لڑائی میں توازن لانے کے لیے غزہ پٹی سے ہزاروں فوجیوں کو نکال رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں 5 بریگیڈز یا کئی ہزار فوجیوں کو غزہ سے نکال لیا جائے گا۔ جنگ کے مقاصد کے لیے طویل لڑائی کی ضرورت ہے اور ہم اسی کے مطابق تیاری کر رہے ہیں۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات سندھ احمد شاہ کا کہنا ہے کہ 3 کروڑ کے شہر میں پولیس کے وسائل نہایت کم ہیں۔ نیو ایئر نائٹ پر شہر میں پولیس ماضی سے زیادہ متحرک نظر آئی۔ کراچی میں کیمروں کی اشد ضرورت ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات سندھ احمد شاہ نے آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ، کراچی پولیس چیف خادم حسین رند اور دیگر افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ احمد شاہ کا کہنا تھا کہ پولیس ہر محاذ پر بہتر کام کر رہی ہے۔ آئی جی سندھ راجہ رفعت مختار کا کہنا تھا کہ ہر محکمہ جواب دہ ہے اور ہم بھی جواب دہ رہیں گے۔ 4 ماہ کے دوران میں کوئی بڑی کارکردگی کا دعویٰ نہیں کروں گا، لیکن ہماری نیت اور کوشش پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ہم ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ کراچی پولیس چیف خادم حسین رند کا بتانا تھا کہ آج سے 10 سال پہلے کراچی دنیا کے خطرناک شہروں میں شامل تھا۔ ہم 11ویں سے 126 نمبر پر 10 سال میں آئے ہیں۔ ہمیں آج بھی اسٹریٹ کرائم اور بھتہ خوری کے چیلنجز کا سامنا ہے جن پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیوس کپ ٹائی 3 اور 4 فروری کو اسلام آباد میں کھیلی جائے گی، جس کے لیے پاکستان ٹینس فیڈریشن نے بھارت کی ٹینس ایسوسی ایشن کو خط لکھا کہ بھارت ٹینس اسکواڈ میں شامل افراد کے ویزوں کے لیے تمام ضروری دستاویز نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں جمع کرا دیں تاکہ ویزوں کے اجراء میں تاخیر نہ ہو۔ تفصیلات جانتے ہیں دی نیوز کے سینئر سپورٹس رپورٹر معیشہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ معیشہ بتائیے گا، پاکستان ٹینس فیڈریشن کی جانب سے لکھے گئے خط کی کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، کل پاکستان ٹینس فیڈریشن نے لیٹر لکھا ہے آل انڈیا ٹینس ایسوسیشن کو کہ آپ نے کنٹینجنٹ کے نام بھجوائے ہوئے ہیں پاکستان ٹینس فیڈریشن کے، ان کو ویزے کے لیے سارے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ نئی دلی میں پاکستان ہائی کمیشن میں آپ سبمٹ کریں، کیونکہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب پاکستان کا ویزا چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی کچھ ہفتے درکار ہوتے ہیں، تو اس ڈیلے کو اس طرح کے ڈیلے نہ ہو جائے
اس کو پاکستان ٹینس فیڈریشن نے کہا کہ جلد از جلد آپ ویزے کے لیے اپلائی کر دیں تاکہ کنٹینجنٹ ٹائملی پاکستان پہنچے اور فروری 3 اور 4 کا ڈیوس کپ ٹائی ہے وہ کھیلیں. جی بہت شکریہ عبد المعید شاہ، آپ نے ڈیٹیلز دیں.